السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظم پیش کریں گے، ریاض وہ آئیں نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے وہ شمع زمانے میں اجنے نہیں پائی ہے۔ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے وہ شمع زمانے میں اجنے نہیں پائی ہے۔ سنت کے ستارے کو آنکھوں میں سجا کر چل، سنت کے ستارے کو آنکھوں میں سجا کر چل، بدعت کا تیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے، بدعت کا تیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے۔ ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے، ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیاد تڑپ جائے وہ لخم سرائی ہے، سیاد تڑپ جائے وہ لخم سرائی ہے۔ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے،
دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفادی کے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفادی کے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے، اس رحمت عالم پر باراز ہے دنیا کیا، اس رحمت عالم پر باراز ہے دنیا کیا، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں اجڑنے نہیں پائی ہے۔ سلام۔ کہ شیخ کا تعلق جو ہے پرنمبیٹ میں عمر آباد آپ سب جانتے ہیں، لڑکیاں بات نہیں کرنا، خاموش۔ تو عمر آباد آپ سب جانتے ہیں، اسی کے بازو میں 12 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے پرنمبیٹ۔ سبحان اللہ، بہت پیارا اور ادبی گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں شیخ محترم وہیں پر پلے بڑھے اور حفظ قرآن وہیں پر تکمیل کی، اور اس کے بعد جامعہ دارالسلام عمر آباد کا رخ کیا عالمیت فضیلت حاصل کرنے کے بعد آپ اللہ کے فضل و کرم سے 2 سال مدراس کے اندر، چنئی کے اندر ذاکر نائک کے اسکول میں 2 سال تدریسی خدمات انجام دیے، پڑھا رہے تھے۔ پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ شیخ کی سعادت کی بات تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا، مدینہ منورہ آپ گئے، وہاں پہ الحمدللہ مدینہ منورہ میں کلیت الشرعیہ کی ڈگری حاصل کی۔ مدینہ میں ہم لوگ سنتے آئے کہ الحمدللہ شیخ کے بہت زبردست نمبرات تھے، اعلیٰ جو ہے درجے سے بہت بہترین انداز میں آپ کامیاب رہے، اور اس کے بعد مدینے سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ دارالسلام عمر آباد ہی میں آپ 10 سال سے زائد عرصے میں خدمات انجام دے رہی، تدریسی خدمات انجام دے رہی۔ جتنے بھی بچے یہاں پڑھ رہے ہیں عمر آباد کے بچے، لگ بھگ 14 بچے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں نندیال کے، تمام کے استاد بھی رہ چکے ہیں الحمدللہ، استاد بھی ہیں الحمدللہ۔ اور بڑی سعادت کی بات یہ، خوشی کی بات یہ کہ آپ پڑھاتے ہوئے کتابوں کو بھی لکھنے کا ہنر آپ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ 2 کتابیں منظر عام پر آئیں، ایک کا نام غفلت، دوسرے کا نام قرآنی وعیدیں، یہ دونوں کتابیں آپ لکھیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الحمدللہ جتنے بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں جو بھی ہمارے بیچ میں ہیں، بڑے بڑے علماء اور مقامی علماء، چھوٹے علماء، جو بھی بچے بھی پڑھ رہے ہیں ابھی علم حاصل کر رہے ہیں مدرسے میں، ان کی بھی بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ اللہ رب العالمین کا دین سیکھنا اور نبوت کے وارثین کا حقدار، یعنی نبوت کے وارثین میں اپنے آپ کو شامل کرنا، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ شیخ محترم کی طرف سے ان کا جو ہے ایک بہترین ایک صفت میں اپنے اندر میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، یہ میرے لیے احسان کی بات ہے کہ الحمدللہ مدرسے کے اندر عمر آباد کے اندر تقاریر کا مشق ہوتا ہے، تقاریر کا ایک کمپٹیشن چلتا ہے ہر ہمیشہ، سالانہ انجمن میں آنے کے لیے ہر بچہ کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں بھی جو ہے 4 سال تک اوپر نیچے ہوتا رہا، کوششیں کرتا رہا۔ جماعت چہارم میں جب میں آیا تو شیخ سے درخواست کیا کہ مجھے تقریر سکھائیے آپ، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تقریر سیکھنے کے لیے جھاڑوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جو ہے مدرسے کے آس پاس آپ کوئی دیکھے ہوں تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ درخت بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، اور لائبریری کے آزو بازو پیچھے اور جو بھی سکن ہیں اور جو بھی جو ہے ہاسٹل ہے اس کے پیچھے درخت بہت ہیں، تو وہاں جا کر سکھاتے ہیں۔ یہ بہترین انداز ہے سیکھنے کا۔ تو شیخ محترم نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ آپ جھاڑوں کے پاس جا کے پریکٹس کرنا، اور الحمدللہ چھوٹے بھائیوں سے بھی بڑھ کر پیار اور محبت دیتے ہیں شیخ محترم، یہ اپنے اندر ایک بہترین صفت رکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی جو ہے، جو بھی شخصیات ہوتے ہیں، جو بھی اچھے کارنامے جن سے انجام پاتے ہیں، اللہ کام لیتا ہے، خدمت لیتا ہے، ان سے ہمیں سبق لینا ہے، تو یہ بڑا سبق ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے ضرور فیضیاب ہوں انشاءاللہ۔ آپ خطاب بھی سماعت فرمائیں گے، تو میں آپ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ محترم سے اجازت لیتا ہوں، اور سب سے پہلے تقریر جو کریں گے محمد حسین، وہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدوں و مسلیاً اما بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ترجمہ: یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا. اسلام میں ماں باپ کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے. اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد طیب آئیں، محمد طیب، وہ اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی کریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ سب کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کو بیان کروں گا. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ کے ظالم سرداروں نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کی ایک جماعت ہجرت کر گئی. ان کے پیچھے قریش کے دو بادشاہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے تاکہ مسلمانوں کو واپس مکہ لے جائیں. نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کا موقف سنا. اس وقت مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت میں تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا. ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر ایک رسول بھیجا جس کے ناسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم خوب جانتے تھے. اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلایا کہ اور بتوں اور پتھروں کو پوجنے سے منع کیا جن کی ہم اور ہمارے باپ داداؤں نے پرستش کی. اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. جھوٹ بولنا، بے حیائی کے کام کرنا، یتیموں کا مال کھانا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا. اس نے فرمایا: اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس نے کہا: نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو. تو ہم نے اس کی تشکیق کی، اس پر ایمان لے آئے اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے آیا اس کی پیروی کی. اس وجہ سے ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی، ہمیں ستایا، ہمیں اذیتیں دیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر واپس بتوں کو پوجنے پر لوٹ جائیں. ہم پر ظلم بڑھ گیا اور ہم پر زمین اس قدر تنگ ہو گئی کہ ہم نے اس ملک کو چھوڑ دیا اور آپ کے ملک میں پناہ لی اور امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا. تو نجاشی بادشاہ نے کہا: کیا تمہارے پاس کچھ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے لے آیا ہو؟ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائی جن کو سن کر نجاشی اور اس کے درباری رو پڑے. نجاشی نے کہا: یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی چارگاہ سے نکلے ہیں. نجاشی نے قریش کے تحفے واپس کیے اور کہا: خدا کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اس تقریر کی 3 اچھی باتیں ہیں: سچائی، اختصار، حکمت. سچائی: اسلام کے پہلے اور بعد کا فرق بالکل واضح بیان کیا. اختصار: پورے دین اسلام کو چند جملوں میں سمو دیا. حکمت: بادشاہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کر دل جیت لیا. اس تبلیغ کو آج بھی دعوت و تبلیغ کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد احمد حسین آئے، حدیث پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد. میں آپ کے سامنے 5 حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے. دوسرا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تیسرا، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. چوتھا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ. پانچواں، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد امیر حمزہ اور راحل دونوں آئیں، سوال جواب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم کس کے بندے ہو؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر ہے. عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا. تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور ہر چیز کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بندوں پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بندے پر سب سے پہلا فرض اللہ کی توحید کو جاننا ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید لا الہ الا اللہ اقرار کہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. توحید کے کتنے قسمیں ہیں؟ توحید کے کل 3 قسمیں ہیں. پہلا، توحید ربوبیت. دوسرا، توحید الوہیت. تیسرا، توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت، اس بات پر ایمان لانا ہی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. توحید الوہیت، اس بات پر ایمان لانا ہی اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. توحید اسماء و صفات، یعنی وہ اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد کے آداب. پہلا آداب یہ ہے کہ مسجد میں جاتے وقت دایاں پیر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دوسرا آداب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. تیسرا آداب، مسجد میں چیخ اور پکار اور بلند آواز سے نہیں بات کرنا چاہیے. چوتھا آداب، مسجد میں بزنس کے باتیں کرنا اور لین دین گمشدہ چیزوں کو اعلان کرنا سخت منع ہے. پانچواں آداب، کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے اور مسجد کی پاکی صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی پیاز اور لہسن کھائے تو ہرگز ہمارے مسجد کی طرف نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جس چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسجد کے ادب پر توفیق عطا فرمائے. آمین. ان کے بعد عبدالحمید آئیں، اپنی دعائیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے مصیبت سے ناجات پانے کے لیے یہ دعا پڑھے جس کو ہمارے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، اور وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور نمبر 2، بیماری سے شفا پانے کے لیے یہ دعا پڑھے جس کو ہمارے حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور وہ دعا یہ ہے کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد احمد علی آئیں، نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، کیا ہے توقیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اشفاق علی ان کے بعد تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم اما بعد. محترم صادر صاحب، حضرت علماء، اسلامک بھائیوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر ہے کہ کھانے پینے کے آداب. کھانے حلال روزی کماؤ اور کھاؤ، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تم سے جو حلال چیزیں بتایا ہے انہی میں سے کھاؤ. اس میں کھانے پینے کے آداب ہے اور وہ یہ ہے. پہلا آداب یہ ہے کہ بسم اللہ بول کر کھانا پینا شروع کرے. شروع میں کبھی بھول گئے، درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اول و آخر پڑھنا چاہیے. دوسرا آداب یہ ہے کہ کھانا سیدھا ہاتھ سے کھانا چاہیے اور دسترخوان پر جو چیزیں ہیں انہی میں سے کھانا چاہیے. کھانے کو دانے کو نیچے گرانا نہیں چاہیے. تیسرا آداب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے بچنا چاہیے. اور چوتھا آداب یہ ہے کہ کھانے پینے کے گرم چیزوں میں پھونکنا نہیں چاہیے. کھاتے وقت برتن میں سانس لینا نہیں چاہیے. پانچواں آداب یہ ہے کہ کھاتے پیتے وقت کبھی بھی عیب برائی نہیں نکالنا چاہیے. جیسے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ نے کبھی بھی کھاتے وقت کھانے میں عیب برائی نہیں نکالے. پسند آتا تو کھاتے ورنہ چھوڑ دیتے. چھٹواں آداب یہ ہے کہ کھانے کی تمام چیزوں پر قدر کرنا چاہیے اور فضول کھانے سے بچنا چاہیے. اللہ کی ہر نعمت پر ادا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد توحید حدیث پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاداری ایمان کی شاخ ہے. الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے. لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان کے بعد بچیوں کے تقاریر شروع ہونے جا رہے ہیں. سب سے پہلی مقررہ ہیں سمیہ بنت عبد الغفار. وہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں. قرآن کی تاثیر انسانی زندگی پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم صدر اجلاس، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج میرا عنوان ہے قرآن کی تاثیر انسانی زندگی پر. معزز حاضرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم مقدس کتاب ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کو پڑھنے اور سننے والا اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم تشریف لے گئے. وہاں قریش کا بڑا مجموعہ تھا اور ان کے بڑے بڑے سردار موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی اور ان کفار نے اس سے پہلے قرآن سنا ہی نہ تھا، کیونکہ وہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا تو شور کرتے، بےہودگی کرتے تاکہ قرآن نہ سن سکے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے اس سورت کو پڑھا تو وہ ہوش میں نہ رہے اور غور سے آیتوں کو سننے لگے، اور یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت پڑھ کر سجدہ کرنے لگے تو وہ بھی فوراً سجدے میں گر گئے. معزز حاضرین، جس نے بھی قرآن کو غور سے پڑھا اور سمجھا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سب قرآن ہی سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے.
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو غور سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے بعد زینب بنت زبیر وہ آئیں، ذکر کی فضیلت پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکروکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ معزز علماء کرام اور معزز سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے ذکر کی فضیلت۔ معزز سامعین، ذکر ایک اہم عبادت ہے اور توحید کا ایک اہم حصہ ہے۔ ذکر ایک آسان عبادت ہے جو ہم چلتے پھرتے سوتے جاگتے کسی بھی وقت انجام دے سکتے ہیں۔ ذکر کرنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ معزز سامعین، قرآن اور حدیث میں ذکر کی کئی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے شکر گزار بنو، نافرمان نہ بنو۔ اور حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذکر کرنے والے کی مثال ایک زندے رہنے والے سے ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایک مردے سے ہے۔ دل کا سکون صرف ذکر کرنے سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے بنائے، آمین۔ ان کے بعد فرحین بنت صادق وہ آئیں، بربادی اعمال کے اسباب پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مصلین اما بعد، محترم صدر اجلاس، علماء اکرام اور حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا عنوان ہے بربادی اعمال کے اسباب۔ معزز حاضرین، کتاب و سنت میں بربادی اعمال کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہے، پہلا، شرک باللہ۔ پہلا سبب شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے اور اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے۔ دوسرا سبب بدعات ہے، بربادی اعمال کا دوسرا سبب بدعات ہے، یعنی دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا، یہ نہایت ہی برا عمل ہے، اور بدعاتی کو دنیا و آخرت میں سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہ ہوں گے، کیونکہ سنت کے پیروی میں ہی ہدایت کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ تیسرا سبب ریاکاری، عمل قبول ہونے کے تیسرا سبب ریاکاری، کیونکہ عمل قبول ہونے کا مرکزی سبب اخلاص ہے اور ریاکاری کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر سے ہے۔ صحابہ نے پوچھا، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ریاکاری یعنی شہرت کے نام پر کیے جانے والے اعمال جو اللہ کے پاس ناقابل قبول ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب سے بچنے کی توفیق دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمیہ بنت نور باشا سلام کے آداب پر تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلیان اما بعد، محترم حاضرین و حاضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سلام کے آداب پیش کروں گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، سلام کی صحیح آداب ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب وہ ہے جو سلام کرنے
کرنے میں پہل کرے۔ نمبر 3، اگر جماعت بڑی ہو تو 3 مرتبہ سلام کرنا مسنون ہے۔ نمبر 4، سنت یہ ہے کہ زوال چلنے والی کو اور چلنے والا بیٹھنے والی کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو اور چھوٹی عمر والا بڑی عمر والی کو سلام کرے۔ نمبر 5، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے چاہے وہاں کوئی نہ ہو۔ نمبر 6، سلام کرتے وقت جھکنا منع ہے۔ نمبر 7، سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرنا مشہور ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ادب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے بعد فریہ بنت عبدالسلام مجلس کے آداب پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے مجلس کے آداب پیش کروں گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، مجلس میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 3، مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر ان کی جگہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص مجلس سے کسی ضرورت کے خاطر اٹھ کر واپس آنے کے ارادے سے گیا ہو تو اس کی جگہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 5، مجلس میں ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ نمبر 6، مجلس میں ہونے والی راز کی باتیں امانت ہے، ان کو دوسروں سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، مجلس ختم ہونے پر کفارۂ مجلس کی دعا پڑھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ ان کے بعد رضوانہ بنت امتیاز اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس عنوان پر تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، حاضرین مجلس، آج میرا عنوان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ معزز حاضرین، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا کرے، کیونکہ اس کے بغیر اس میں کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے کرنا ہے کہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور رسول سے محبت اس لیے کرنا ہے کہ انہوں نے ہم تک اسلامی پاکیزہ تعلیمات کو پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے رسول کی اتباع کریں تو اللہ ہم سے بھی محبت کرے گا اور ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ اور نبی سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کی اولاد اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اور اس کے رسول کی سچی محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔ ان کے بعد نظم پیش کریں گی الفت بنت چاند باشا، وہ آئیں نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر، دل کے ہر ایک دریچے پہ کفل مکر، دل کے ہر ایک دریچے پہ کفل مکر، پیروی نفس کی محو سن لے ذرا،
نصیحت تیری ہر بات ہے بے اثر، نصیحت تیری ہر بات ہے بے اثر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ حق کو سمجھا نہیں، بد کو سوچا نہیں، حق کو سمجھا نہیں، بد کو سوچا نہیں، نفس کی لذتوں کو دبوچا نہیں، نفس کی لذتوں کو دبوچا نہیں۔ معذیت معذیت کہیں گزری عمر، معذیت معذیت کہیں گزری عمر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ نیکیاں کچھ نہیں، آسرا کچھ نہیں، نیکیاں کچھ نہیں، آسرا کچھ نہیں، مجھ کو جانا کدھر ہے پتہ کچھ نہیں، مجھ کو جانا کدھر ہے پتہ کچھ نہیں، منزلیں ہیں کھٹن راستہ پر خطر، منزلیں ہیں کھٹن راستہ پر خطر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ تلخیوں شوخیوں میں رہی دوستی، تلخیوں شوخیوں میں رہی دوستی، ہر دفعہ بد مزاجیں رہی کوستی، ہر دفعہ بد مزاجیں رہی کوستی، بدغماہی رہا اکثر و بیشتر، بدغماہی رہا اکثر و بیشتر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ قبر کی وحشتیں دے رہی ہے صدا، قبر کی وحشتیں دے رہی ہے صدا، نفس پر ہر گھڑی ہو رہی ہے جفا، نفس پر ہر گھڑی ہو رہی ہے جفا، وقت کو ہی گوایا نہ کی کچھ قدر، وقت کو ہی گوایا نہ کی کچھ قدر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، زندگی کا سفر ہے بہت مختصر، غفلتوں پہ ہی سوئے پڑے بے خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد مبشرہ بنت محبوب بادشاہ ہوا آئیں حسد کا علاج پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر حاسد اذا حسد. معزز سامعین اور سامعات، آج میری تقریر کا عنوان ہے حسد کا علاج. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی اچھی حالات اور اس کی نعمتوں سے جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے. حسد ایک بری بیماری ہے جس کا نتیجہ سخت تباہی اور بربادی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اسی لیے ہمیں اس بیماری سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا باعث ہے، اور ساتھ ہی آپس کے تعلقات بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ دل کی بیماری ہے. اس کا علاج نفع بخش علم کے ذریعے ہوتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد کی برائی سے پاک کر دے. آمین. السلام علیکم. ان کے بعد سمیہ بنت خواجہ ولی جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں وہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم علماء اکرام اور حاضری اجلاس سے، آج میری تقریر کا عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. معزز سامعین، قرآن اور حدیث میں جنت میں لے جانے والے اعمال کو انجام دے گئے ہیں. قرآن اور حدیث میں جنت میں لے جانے والے اعمال کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان بندوں اعمال میں جنت میں لے جانے والے اعمال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندوں اعمال میں جنت میں داخل ہونے اور اس مقام مرتبہ کو سمجھنے کی کوشش کرے. وہ قرآن و حدیث میں جنت میں لے جانے والے اعمال ہے. ان چند یہ ہے: نمبر 1، کلمہ توحید کا اقرار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے وہ جنت میں جائے گا. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید لا الہ الا اللہ کی اقرار کو کہتے ہیں. توحید کے کتنے قسم ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات. توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت اس بات پر ایمان لانا کہ اس پوری دنیا کا حقیقی اللہ ہے. توحید الوہیت اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے. توحید اسماء اور صفات کیا ہے؟ توحید اسماء اور صفات اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اور صفات میں اکیلا ہے. شرک کس کو کہتے ہیں اور شرک کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے. مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا دین اسلام ناقص ہے؟ نہیں، اسلام مکمل دین ہے. اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت ہر وہ چیز کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثواب کی نیت سے ایجاد دی گئی ہو. اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو گالی دینا یا ان میں سے کسی کا مذاق اڑانے کا حکم کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا کفر ہے. جو شخص جان بوجھ کر بھی ایسا کرے وہ اسلام سے خارج ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.